السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب، جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، اور ہم ان کو کبھی کبھار ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بہت بزی رہتے ہیں تو بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آ جا پائے، بہت شکریہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے تو تمام دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے اسلام، ست سری اکال، نمسکار، ایوری تھنگ. تھینک یو سو مچ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ ہر ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، ہر کنٹری میں ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے آئی ہیں تھنک اس اور کا تک ریلیجن ہمارا سے تعلق سلام. نہیں، شیلوم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ریلیجن سے ہاں، تعلق نہیں. وہ تو ہم نے نی تو ہاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چائنا سے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو نی ہاؤ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں. چائنا سے ہاں، بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں نی ہاؤ. آئی تھنک اس زبان میں آپ بولنا چاہیں. ہاں، بالکل. لیکن میں آپ کو نی ہاؤ سے یاد آیا کہ ایس سی او میٹنگ جو ہے 2 دن بعد ہے، پورا اسلام آباد بلاک کر دیا گیا ہے، اور ہر جگہ پولیس اور رینجرز لگ گئی ہے. 3 دن کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور اسکول، کالجز، آفیسز کچھ نہیں کھولا جائے گا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کئی کنٹریز میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گئے بھی ہیں، کیا کہیں اور بھی اگر اس طرح کی کوئی سمٹ ہوتی ہے تو کیا پورا شہر بند کر دیا جاتا ہے؟ اور یار سب سے بڑھ کر ڈیلی ویجز والے بیچارے کیا کریں، جو روز آپ کے روز تو کماتے ہیں. گھومتے پھرتے ایسے کہتی رہتی ہیں جیسے میں اتنا بھی گھومتا پھرتا نہیں ہوں. اس وقت تو کولڈ لنڈن، ٹھنڈے لنڈن میں بیٹھا ہوں. لیکن سوال تو آپ کا ایس سی او کے بارے میں ہے، اور جو کنٹینر سے اسلام آباد کو بند کیا گیا ہے. لیکن یہ بیماری نہیں ہے نا. مطلب اگر میں ڈاکٹر کے طور پہ دیکھوں کہ اس کو کہوں کہ یار یہ بیماری ہے، آپ پوچھیں بیماری کی وجہ کیا ہے، پھر اس کی علاج ڈھونڈا جائے. یہ تو صرف ایک علامت ہے. یہ علامت اس چیز کی ہے کہ پاکستان بطور ریاست، بطور ملک، میں قوم کے طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن شاید اس حد تک نہیں، اور معاشرے کے طور پہ بھی. یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے، ذاتی رائے ہے کہ ورٹیکلی بھی، ہاریزونٹلی بھی، یعنی عمودی طور پہ، افقی طور پہ یہ شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہے. اور تنزلی ایجون صاحب وہ ایک مسلسل عمل بن چکا ہے ہمارا، اور وہ ہم ایک ایسی سلپری روڈ پہ ہیں کہ اس پہ نہ کوئی بریک لگ رہی ہے، نہ کوئی اس پہ کوئی رکاوٹ ایسی آ رہی ہے جو ہمیں روک رہے مزید نیچے گرنے سے. آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ تو چھوٹی بچی ہوئی ہوں گی، میں پڑھتا تھا کالج میں، تو مجھے ایسی باتیں سن کے بہت اچھا لگتا ہے. ایک بار پھر کہیے. ہاں جی، مطلب ہماری ٹین ایجز تھی نا، جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ان کے حادثے سے پہلے. تو ایک وہ میں سفر کر رہے تھے، اس کو جو کوچز چلتی تھی، کوچ میں سفر کر رہے تھے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، مجھ سے بڑے تھے. پاکستان کے حالات کے بارے میں گفتگو شنید اس وقت بھی جاری تھی. آپ امیجن کر لیجئے کہ دس از واٹ لائک 30 ایئرز اگو تقریباً، تو 30-35 سال پہلے. تو اس وقت بھی تو وہ کہنے لگے کہ شاید اچھی بات یہ ہے کہ ہم اتنا گر چکے ہیں کہ ہم مزید نہیں گریں گے. وہ مجھے بات اس لیے آج تک یاد اور چبھتی ہے کیونکہ اس وقت سے پچھلے 30-35 سال سے جب سے انہوں نے یہ فکرہ بولا تھا، ظاہر ہے ایک اچھے انسان تھے، ہمدرد انسان تھے، باشعور انسان تھے. اس کے باوجود ہم مسلسل ہی گرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری جو اتھاہ گہرائیاں جس میں ہم گر رہے ہیں اس کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کیا ہے، بس مطلب پولیٹیکلی ہم ویک ہیں، اکنامکلی ویک ہیں. نہیں، سب سے زیادہ جو سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر ہے کہ ہم مورلی ویک ہیں. اور اصل میں اچھا، یہ لفظ جو مورل ہے، اخلاقیات، میرا خیال ہے زیادہ لفظ میں کہوں گا، کیونکہ مورلی کرپٹ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں لوگ جس کو سمجھتے ہیں، یا انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی، اس کو وہ سیکشولی لوز پرسن کو مورلی کرپٹ کہا جاتا ہے. حالانکہ مورل کرپشن ہے جو ان سے بڑا کمپریہنسو لفظ ہے. وہ اس چیز سے آتا ہے کہ آپ کے اندر کی اخلاقی کیمپس کیا ہے، آپ کا ضمیر ہے جو وہ کیا کہتا ہے. اور جس کی سب سے بنیادی جو
چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے, رویہ کیسا ہے, سلوک کیسا ہے, کیونکہ ہر چیز وہاں سے سٹیم کرتی ہے, ہر چیز وہاں سے جنم لیتی ہے اس رویے سے. آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, وہاں آپ کی جو اخلاقی کمپس جو ہوتی ہے جب وہ مطلب یا تو گم ہو جائے, تباہ ہو جائے, خراب ہو جائے, جیسا بھی آپ اس کو بول لیں, تو وہاں سے سب خرابیاں شروع ہوتی ہیں. کیونکہ اس کے بعد آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں آپ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں, سیلفش ہوتے ہیں, اس میں آپ کی نظر ہے جو وہ بالکل آپ کے ناک تک دیکھ رہی ہوتی ہے, یعنی آپ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے, اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے, اور آپ کی جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ اتنے شارٹ ٹرم ہو جاتے ہیں, اتنی اس کے اندر کوئی دور کی ویژن, کوئی اگلے 10-15 سال 20 سال کو اگلی جنریشن, نئی نسل, بچے, ان کی, اور یہ سب چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. اور آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بھئی آپ اس زندگی میں ایک سب کو ایک مختصر زندگی ملی ہے, مختصر یا لمبی کو خیر چھوڑ دیں, ایک مطلب ایک وقت ملا ہے جو 50 60 70 80 90 100 سال بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنا ہی وقت ملا ہے نا, اس سے زیادہ تو ابھی رتن ٹاٹا صاحب کو دیکھ لیں آپ, اتنے کامیاب انسان, اور جو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے, انتہائی کامیاب ہونے کے باوجود انتہائی سادہ انسان تھے. تو وہ اور اب ہی واز 86 رائٹ, تو وہی زندگی ہے نا. تو آج جو لوگ آپ دیکھ لیں, پاکستان کے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, سب 70s میں رائٹ, اور پاکستان کی جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے, اور زیادہ تر مطلب خاص طور پہ اگر ہم بڑے سیاستدانوں کے نام لیں, زرداری صاحب کے, نواز شریف صاحب کے, یہ کوئی زیادہ صحت مند لوگ نہیں ہیں, ان کو اچھی خاصی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. ان کا لائف سپین 10-15 سال ہوگا, مطلب دے آر ان دی مڈ 70s رائٹ. اور ظاہر ہے 10-15 سال ایکٹیو بھی شاید نہ ہوں گے, انسان کمزور بھی ہوتا ہے. آپ ججوں کو لے لیں, جوڈیشری کو لے لیں, سپریم کورٹ کو لے لیں, یا آرمی کے ٹاپ جنرلز کو لے لیں, وہ بٹوین 55 and 60 ہیں. جنرل جو ججز ہیں وہ اراؤنڈ 60 ہوں گے, 60-65 ہوں گے. تو ان لوگوں کا لائف سپین بھی کیا ہوگا, 20 سال رہ گیا ہوگا رائٹ. تو اگر آپ اس عمر میں آ کے بھی, میں نوجوانوں کو تو چھوڑ دیں نا, جن کی تو آپ نے پہلے تعلیم برباد کی, تربیت بالکل ختم کر دی بائی ڈیزائن, اور سب کو مورلی ہے جو ان سے اتنا کمزور بنا دیا کہ جب ان کو پالیٹکس اور اکنامکس میں کچھ نظر نہیں آتا تو ایک اندر سے فرسٹریشن اور غصہ اور اینگر آ جاتا ہے, جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, جس کو ہر کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے. خاص طور پہ سیاستدان ایکسپلائٹ کرتے ہیں, مذہبی پارٹیاں ایکسپلائٹ کرتی ہیں, جس کو اب مذہب, رنگ, نسل کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو ساری چیزیں تقسیم جو کی جاتی ہے, سب اوپر والا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کے اندر فوجی بھی ہیں, جوڈیشری بھی ہے, پولیٹیشین بھی ہے, بزنس مین بھی ہے, ان سب, اور نیچے والا طبقہ ہے جو 95%, 96-97% وہ آپس میں تقسیم اور لڑ رہا ہے. تو مطلب پولیٹیکل ویکنس تو بہت بعد میں آئے گی نا, پہلے تو مورل کمپس ہی نہیں رہی ہے. اور اگر آپ کے وہ لوگ جو 50s 60s میں 70s میں ہیں, جو سابق اقتدار ہیں, جن کے پاس اختیار ہے, اگر وہ اتنا شارٹ ٹرم سوچ رہے ہیں کہ وہ قوم ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے, تو آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ اور کچھ نہیں ہے تو رول ماڈلز ہی دیکھ لیں, یہ رول ماڈلز ہیں نا رائٹ. ان کو دیکھ کے مطلب اگر آرمی کا جنرل ایک طرح سے ایکٹ کر رہا ہے تو جو نیچے والا کرنل بریگیڈیئر ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. اگر سپریم کورٹ کا جج ایکٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے نیچے والے لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے وکیل جو ہیں جوان, یا ان کو فالو کر رہے ہیں, جج جو آ رہے ہیں. اسی طرح اگر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں جو ان سے وہ ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں, تو ان کے چاہنے والے بھی وہی دیکھ رہے ہیں کون سی سیاست چل رہی ہے, کیا چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. تو یہ جو معاملہ ہے ہمارا تنزلی کا, یہ یہاں سے سٹیم ہوتا ہے. کیونکہ یہ, اور اس کی مجھے کوئی I find it very difficult to fathom کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس کی کہ یہ
کیوں ایسا ہے, کیوں اتنی خود غرضی, لالچ, اندھا پن آ گیا ہے اپنی ذات کے بارے میں, اور اس میں سیاست, معاشرت, معیشت سب شامل ہے. ہر چیز کے بارے میں ان کا نظریہ ہی بڑا ذاتی قسم کا ہے, ٹھیک ہے, اور صرف اپنی ذات کی پروٹیکشن ہے اور اپنی ذات کے مفادات ہیں. تو ظاہر ہے اس سے پھر اور دوسری طرف اچھا پھر آپ ہمارے ساتھ جو دوسرے مسائل ہیں, پچھلے دنوں مجھے میرے دوست نے پوچھا, یہ آپ سے چند دن پہلے یہ جو جب پی ٹی آئی نے وہ گناپور صاحب آئے تھے اور وہ جو ڈرامہ ہوا تھا سارا, ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے نا, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کہتے ہیں کیا آپ کہتے ہیں, میں نے کہا یار کیا ہوگا, دنگا فساد ہوگا اور کیا ہوگا. ایک طرف آپ کے بے تحاشا نوجوان ہیں جو جوانی کا خون ہے, ہارمونز ہیں, ان امپلائڈ ہیں, جاب نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, معاشی تنگ دستی ہے, پیسے نہیں ہے جیب میں, گھر میں تنگ ہے بےچارے, کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, ذمہ داریاں ہیں اور آپ نے ان کو اتنا مصروف ہی نہیں رکھا, آپ نے اتنی جابز ہی کریٹ نہیں کی, آپ کو بس ان کی تربیت بھی کوئی نہیں کیا آپ نے, تعلیم بھی آپ نے ان کو انتہائی ناقص اور لو لیول کی دی ہوئی ہے. یعنی لوگوں کو اردو نہیں بولنی آتی, انگریزی نہیں بولنی آتی. تو دوسری طرف کون ہے؟ اچھا دوسری طرف بھی انٹرسٹنگلی رینجرز کے جو نیچے والے سپائی یا این سی اوز ہیں, نان کمیشنڈ آفیسرز, یا پولیس کے اے ایس آئی سے نیچے جو لوگ ہیڈ کانسٹیبل, ڈپٹی کانسٹیبل, وہ جو سپاہی بھرتی ہو کے جاتے ہیں, وہ بےچارے کیا ہیں, 12 گھنٹے کی 14 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں, تنخواہیں ان کی معمولی سی ہوتی ہیں, کوئی سہولیات ان کو ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بارش پانی میں وہ ہیں. اور اس ملک میں جب دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی بےچارے فوجی یا سپاہی کہوں گا میں, کیونکہ پولیس کے سپاہی اور فوج کے سپاہی اوپر والے تو نہیں مرتے نا, نیچے والے ہی مرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک اینگری, فرسٹریٹڈ اندر سے موب, اور ان کے آپ نے ڈسپلن کو ٹریننگ بھی نہیں کی بھی. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ بڑی ویل ٹرینڈ اور بڑی ڈسپلنڈ فورس ہے, ایسا بھی آپ نے نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہونا ہے, اس میں ٹکراؤ ہی ہونا ہے نا. تو یہ جو ٹکراؤ کی سیاست چلے جا رہی ہے, اور اس کے بعد عجیب و غریب قسم کے فیصلے مقتدریاں ہماری کیے جا رہی ہے بار بار, اور پتہ نہیں ہم کیوں اس کو اسٹیبلشمنٹ بار بار کہتے ہیں, جیسے کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی خاص چیز ہے ہی صرف آرمی والے جو فیصلے کر رہے ہیں. اور وہ فیصلے کیا کیے جا رہے ہیں کہ مطلب آپ نے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تماشا دیکھ لیں یار. کیا اس ملک, جس ملک کے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہو جو لگی ہوئی ہے پاکستان میں, جب بھوکے ننگے لوگ ہوں, 40% لوگ سطح غربت سے نیچے ہوں, آپ کے پاس کروڑوں نوجوان ہوں جو بے روزگار ہوں, لوگ ملک سے باہر بھاگ رہے ہوں, ملک کے اندر ہے جو ان سا کرائم ریٹ بے تحاشا بڑھ چکا ہوا ہو, یا مجبور لوگ ہیں جہاں پہ ظلم کا دور دورہ ہو, ناانصافی ہو, مطلب یو نیم اے پرابلم اور ایول جو ہے دنیا میں ایگزسٹ کر سکتی ہے, اور وہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. جہاں یہ سب کچھ ہو, اس میں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے ایک کوئی اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے جو آئینی معاملات کو اس طرح دیکھ سکے کہ یار آپ لعنت مارے ان ساری چیزوں کو, بھائی ڈسمس کریں اس حکومت کو اور خود حکومت شروع کر دیں, کم سے کم کوئی سسٹم. آپ فوج کو کہہ رہے ہیں حکومت کرنے کے لیے, وہ تو وہی تو چلا رہی ہے فوج. آپ کے خیال سے شہباز شریف صاحب کوئی ڈیسیجن لینے کے قابل ہیں؟ نہیں, مجھے پتا ہے, میں بلکہ آپ کو میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ انہیں تو ٹوائلٹ بھی جانا ہوتا ہوگا تو وہ کہتے ہوں گے میں جا سکتا ہوں, 1 کرنا ہے 2 کرنا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو ان کے ذاتی حالات کا علم زیادہ ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے, this is what I feel, مجھے علم نہیں ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں. But I do know that کہ ہر چھوٹے موٹے فیصلے جو ان سے وہ کرتے ہیں. So why have the pretense? کیوں پھر ہمیں یہ تماشا کیوں بنا؟ کیونکہ دیکھیے پتہ ہے کہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انسانی نفسیات کو سمجھیے. انسانی نفسیات میں جب تذبذب آتا ہے, جب انسرٹنٹی آتی ہے نا, غیر یقینی کیفیت, تو اس میں انسان سب سے زیادہ اینکشس, مضطرب اور فرسٹریٹڈ اور غصے میں ہوتا ہے.
اور سٹریس میں ہوتا ہے اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے, شدید نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے. جب انسان خودکشی کا فیصلہ کرے نا اور وہ ایک بڑے دہانے پہ کھڑے ہو جائے کسی کلف کے, پہاڑ کے, تو جب وہ جمپ کرتا ہے نا تو اس کو تو بالکل سکون میں ہوتا ہے کیونکہ وہ فیصلہ بنا چکا ہوتا ہے. انٹل دیٹ مومنٹ وہ انتہائی نفسیاتی دباؤ میں ہوتا ہے. تو یہ جو انسرٹنٹی ہے نا, یہ آپ کی معیشت کو اور معاشرت کو مکمل تباہ کیے جا رہی ہے. اور سیاست وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس سے آپ یقینی کیفیت لاتے ہیں ایک معاشرے کے اندر, کیونکہ آپ ہر معاشرہ, اور یہ پاکستان خاص نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک, جس ملک میں ابھی اس وقت موجود ہوں یو کے, یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم ہے 4 کنٹریز کی, ویلز کی, ناردرن آئرلینڈ کی, اسکاٹ لینڈ کی اور انگلینڈ کی, 4 کنٹریز کی یونائٹڈ کنگڈم ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ انڈیا بھی دیکھ لیں, کتنی نیشنلٹی. انڈیا اور پاکستان کو سب کانٹیننٹ برے صغیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر 15-20 میل کے بعد زبان بدل جائے گی, تھوڑا سا اور آ جائے گا سلسلہ. افغانستان کو دیکھ لیں یار, افغانستان میں تاجک بھی ہیں, پشتو بولنے والے بھی ہیں, دری بھی ہیں, ہے نا. آپ اس کو چھوڑیں, ایران کو دیکھ لیں. ایران جہاں سارے سو کالڈ فارسی بولنے والے, سب فارسی نہیں ہے. نارتھ میں وہاں پہ ازیری بھی رہتے ہیں, ٹرکس بھی رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے مختلف قومیتوں کا رہنا ایک حدود کے اندر, جس کو ہم ملک کہتے ہیں, یہ تو ایک نارمل بات ہے نا. سیاست وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ان سب کو ایک منیمل اتفاق میں لاتے ہیں. اور اس میں کیا اتفاق ہوتا ہے کہ یار جسٹس ہوگا, عدل ہوگا, فیئرنس ہوگی, اپرچونٹیز ملیں گی, ہر کسی کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا. کم سے کم اس کی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے تو اس کو مواقع دیے جائیں گے نا کہ وہ پوری کر سکے. آپ ان کو موقع تو دیں. ٹھیک, اب دیکھیں, اور اچھا ستم ظریفی آئینی دیکھیں, جو پچھلے ہفتے خبر آئی کہ پاکستان کے کوسٹل ایریاز ہیں, جو ان سے گوادر سے آگے جو پانی ہے پاکستان کے واٹرز, دنیا کے 4تھے سب سے بڑے ذخائر گیس اور آئل کے موجود ہیں. ابھی تک تو ہم ویسے نارملی ہم سب پاکستانی جانتے ہیں نا, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان از فل آف ریسورسز, رائٹ. ایگریکلچر, لینڈ بہت اچھی ہے اگر ایگریکلچر کے لحاظ سے دیکھا جائے. ونڈ کوریڈور ہی اتنا بڑا ہے کہ پورے پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. کول بے تحاشا ہے. یعنی دیکھیں, جس دو چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں جو انسان کسی بھی معاشرے کے لیول پہ ہو نا, اگر وہ خاندان کے اوپر ہو یا گھر کا ہو, اس کا آرگنائزیشن یا معاشرہ ہو یا ملک ہو یا قبیلہ ہو یا کوئی بھی, نمبر 1 کھانا پینا, رائٹ, تو زراعت, ایگریکلچر. نمبر 2 انرجی, توانائی. کیونکہ توانائی آپ کو ہر چیز کے لیے چاہیے, انسان توانائی سے کام کر رہا ہے, دنیا کی ہر چیز توانائی سے کام کرتی ہے. جو ان 2 چیزوں میں خود کفیل ہو جائے, باقی وہ ہر چیز کریٹ کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن ہم نے اپنے نظام کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ مطلب وہ نظام رہا ہی نہیں ہے, وہ اتنا گل سڑ چکا ہے, اور اس کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اتنے گل سڑ چکے ہیں. اور اب اٹ از این اوپن سیکرٹ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیوں کنٹری لائک یو اے ای, جو آج سے 30-35 سال پہلے ایک چھوٹی سی دبئی کی وہ شپنگ وہ بندرگاہ تھی جہاں پہ کوئی جہاز بھی نہیں جا سکتا تھا, اور جن شیخوں کو آپ منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے, آج انہوں نے ایک لسٹ بھیجتے ہیں کہ فلاں 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 جگہ سے آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا, بھاگ جاؤ, رائٹ. پاکستان کے اپنے کئی شہروں کے لوگوں کو نہیں اس ملتا. کے باوجود ستم ظریفی اگین آئرنی از دس کہ پاکستان کے جتنے بڑے سیاستدان ہیں اور امیر لوگ ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے, یا دبئی میں ان کے گھر ہیں, یا پاکستان کے فیصلے دبئی سے ہوتے ہیں یا لندن سے ہوتے ہیں یا واشنگٹن سے ہوتے ہیں. واشنگٹن والے جو ان سے وہ عسکری راستہ اختیار کرتے ہیں, لندن والے جو ان سے وہ پولیٹیشینز کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اور دبئی والے پرابلی سب کا راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں تو وہ پیسے کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں. اور اس دبئی میں آپ نے $16 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے,
اور ایک بلین ڈالر مانگنے کے لیے آپ دنیا بھر میں جوتے کھا رہے ہیں. مطلب یہ تو ہماری مطلب حالت ہو گئی ہے. اچھا, دیز آر آل سمپٹمس. تو جو آپ نے شنگھائی کی یہ بات کی ہے, دس از اے سمپٹم, یہ علامت ہے شکست و ریخت کی. مطلب آپ اس کو چھوڑ یار, آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے لیں. پاکستان کی کرکٹ ٹیم, اور ہم جو اب میمز بنا کے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی, وہ جو آپ نے دیکھا ہو کہ شاید آج میں نے دیکھا واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا کہ کرکٹ پچ کے ارد گرد کنٹینر لگا دیے کہ ہم انگلینڈ کی ٹیم کو سکور کم کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب نے یہ اسکیم بنائی ہے. تو وہ بھی عجیب ہی کیریکٹر ہے ویسے محسن نقوی صاحب. مطلب ایک چلے یہ شو کرتا ہے کہ لوگ ریزیلینٹ ہیں, وہ ایک دیکھ لیتے ہیں, ایک پہلو کو احساس بھی ہے ان کو, اور وہ مزاح بھی پیدا کرتے ہیں اپنی صورتحال سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مطلب بنگلہ دیش والے آئے, آپ کی دھلائی کر کے گئے, پہلی دفعہ وہ ریکارڈ قائم ہوا. انگلینڈ والے آئے, انہوں نے دھلائی کر دیا آپ کی. اور یہ کیا ہے, اور آپ اس سے بڑی مزدار بات ہے اگر آپ دیکھیں اس وقت جا کے, یہی محسن نقوی صاحب کرکٹ کے بھی تو میرا خیال آج کل وہی ہے نا, جی بالکل. اچھا, اور جو آپ نام پڑھیے جو ان لوگوں نے سلیکٹرز رکھے ہوئے ان کے پڑھ لیجئے, جو اپنے زمانے میں مطلب ایوریج یا ناکام کرکٹر تھے, ٹھیک ہے جی. اور ہاں, اور اس پہ ترا یہ کہ ایک امپائر مطلب دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوا, علیم ڈار صاحب, وہ بھی سلیکٹر ہے. تو جب what does it mean? It means کہ آپ نے کسی پسند کے بندے کو لگا لی ہے سلیکٹر. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے نا, پاکستان میں تو پسند پہ چل رہا ہوتا ہے سب کچھ. تو پھر جب آپ نیپوٹزم کرتے ہیں, جب میرٹ کو کوئی توجہ نہیں دیتے اور رول آف لا نہیں لاتے, اسٹیبلٹی نہیں لاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے نا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا مظہر مطلب اس کا شو کس طرح ہو رہا ہے, وہ اکنامک لاسز میں شو ہو رہا ہے, پاورٹی میں شو ہو رہا ہے, مزری میں شو ہو رہا ہے, جسٹس میں انجسٹس میں شو ہو رہا ہے. پاکستان میں جو ساکھ دنیا بھر میں پاکستان کی گر گئی ہے, جو ہمارا پاسپورٹ کا نمبر نیچے چلا گیا ہے, جو ہمارے یہاں بچوں کے دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول بچے پاکستان میں, دنیا میں اگر بچوں کے مرنے کی شرح دیکھیں تو پاکستان ٹاپ میں ہے. دنیا میں اگر جون سا ماؤں کی شرح دیکھ لیں, پروپورشن جو پریگننٹ ہے اور وہ جو ہیلدی نہیں ہے, تو وہ ٹاپ پر ہے. رائٹ, سو یو پک اپ اینی انڈیکیٹر جس میں نیگیٹیوٹی ہو تو پاکستان آن ٹاپ پہ ہوگا. اور پھر وائی وی ناٹ تھنکنگ دیٹ, اور ہم سوچ کیوں نہیں رہے, اور ہم کیوں نہیں اس چیز کو احساس کر رہے؟ 50 60 70 سال کے یہ لوگ ہیں یار, ان کی عمر کا تجربہ ہے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ان کا ذاتی سیلفشنس, خود غرضی, لالچ نے ان کو اتنا اندھا کر دیا سب کے سب کو, ایوری ون. یعنی مطلب دیکھیں نا, قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو دیکھ لیں, آپ چیف جسٹس ہیں یار, قاضی اعظم ہیں آپ, عدل. خدا تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہے جو سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ عدل پہ ہے. اس حد تک دیا ہے کہ دنیا بھر میں تھیولوجیکلی, اب کلامی طور پہ یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ عدل پہ زیادہ زور دیتا ہے کمپیئر ٹو اینی ادر اکوالٹی, وہ عدل پہ زور دیتا ہے. رائٹ, تو عدل پہ, سو انصاف جس پہ قائم ہے پورا معاشرہ, پورا کنٹری, پوری اسٹیٹ, پوری آرگنائزیشن, اینی آرگنائزیشن, گھر دیکھ لیں, انصاف پہ قائم ہوتا ہے. انہوں نے ان کو اپنی عزت کا بھی احساس نہیں ہے. وہ خود ہی بول دیتے یار میں ریٹائر ہو رہا ہوں بھائی, جا رہا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر. تو جا تو رہے ہیں, انہوں نے تو نہیں لی ایکسٹینشن. لیکن بات سنیں, لیکن وہ تو فیئر ویل بھی نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان کو لیکن یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سارا تماشا اور سرکس تھا, جو رنگیلا شاہ مغل بادشاہ تھا, جو رنگیلا شاہ اس کے کورٹ کا جو تماشا تھا سارا جو نظر آ رہا تھا, جب وہ وہی بات ہے نا کہ جب روم میں آگ جل رہی تھی تو نیرو بانسری بجا رہا تھا. تو ملک میں مطلب آپ بلوچستان سے اٹھا کے دیکھ لیں قتل و غارت, سندھ میں دیکھ لیں قتل و غارت, پنجاب میں دیکھ لیں قتل و غارت. رائٹ, آپ اس کو دیکھ لیجئے کے پی کے میں قتل و غارت, مطلب ارد گرد آپ یو سی اینی تھنگ, اور وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے. رائٹ, کون کر رہا ہے آپ کے خیال سے, کون کر رہا ہے, کون ریسپانسبل ہے؟
جو بھی کر رہا ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے, اس کو انصاف نہیں ملا, اس کو اس کا حق نہیں ملا, اس کو دیکھیے یہ بھول جائیے کہ وہ خود کر رہا ہے یا اس کو کوئی استعمال کر رہا ہے, بھول جائیے. اوریجن اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ نے نہ تعلیم دی ہے, نہ تربیت دی ہے, نہ آپ نے اس کو اکنامک موقع دیا ہے, نہ آپ نے اس کو اس کا حق دیا ہے. ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد ہم کہیں کہ وہ جی ناراض ہے, وہ غصے میں ہے, وہ یہ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اور وہ ان کو پاگل ہو اس گیا جگہ غصے تک میں. کون لایا ہے, تو وہ ان کا حق کون مار رہا ہے, ان کے رائٹس ان کو کون نہیں دے رہا ہے. یہی وہ الیٹ طبقہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے, یہی وہ الیٹ طبقہ جو سب پیسے کماتا ہے, جس کے حق میں سارے فیصلے ہوتے ہیں. ساری قانون سازی پاکستان کی پارلیمنٹ الیٹ طبقے کے لیے کرتی ہے, سارے ٹیکس بینیفٹس الیٹ طبقے کو ملتے ہیں, سارا پیسہ الیٹ طبقے کو جاتا ہے. اور یار ڈالر کی ضرورت کوئی غریب آدمی کو تھوڑی ہے, یہ ڈالر کی ضرورت تو سب ان امیر آدمیوں کو ہے. انہوں نے باہر سے چیزیں منگوانی ہے, انہوں نے باہر سے چیزیں لینی ہے, اس چیز کی ان کو ضرورت ہے. غریب کو کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں ہم تیل نہیں منگوائیں گے, یار غریب تو پہلے ہی لکڑی جلاتا ہے, اس کو تیل ملتا کہاں پہ ہے جو آپ وہ کریں گے. آپ کی ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی تو ٹرانسپورٹ میں پہلے ہی 40% لوگ ہیں جو ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. ان کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے, دوسرے وقت کا کھانا شیور نہیں ہوتا. مطلب exactly what will happen if we don't have dollars, right? What will happen is, اگر آپ اس وقت بھی بریک ڈاؤن دیکھ لیں, ڈالر کسے اپنی برآمدات کا مطلب جو ہم لیتے ہیں چیزیں اندر, رائٹ, امپورٹس کرتے ہیں, آپ اس وقت بھی اگر ان کو دیکھ لیں تو اس میں زیادہ چیزیں وہ ہوں گی جو آپ کا امیر طبقہ استعمال کرتا ہے, جس کا لوور مڈل کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے, رائٹ. توانائی ایک چیز ہے جس میں آپ خود کفیل ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ کو ہونے کا موقع ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ آئی پی پیز کے معاہدے کرتے ہیں, رائٹ. آئی پی پیز کے معاہدے کرتے ہیں اپنے ایک جیب سے اٹھا کے, کیونکہ آپ حکومت میں بیٹھے میں اپنی دوسری جیب میں ڈالتے ہیں جو آپ کا نان حکومتی کمپنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور یار کون اندھا آدمی, مجھے بتائیے, آپ گھر کا معاہدہ کرنے جائیں, آج آپ گھر میں ایک نوکر رکھ لیں, اس کو کہیں یار تم صفائی کرو گے, ٹھیک ہے, اور آپ کماتی روپوں میں ہوں, آپ اس کو کہیں میں ڈالر میں تنخواہ دوں گی یار. مطلب کوئی سینسیبل بات بنتی ہے. تو اس کے بعد مطلب جو کام آپ کرتے ہیں, آپ کی بیوروکریسی ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرتی. سو واٹ از اٹ, دیز آر آل سمپٹمز, اور یہ سمپٹمز ہے جو ان سے یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے, یہ بیماری ہے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنا مورل کمپس ٹھیک نہیں کرتے. اس ملک کو, اس قوم کو, ان لوگوں کو, ان عوام کو ہم پرائمری نہیں ٹھہراتے. اور میں آپ کو افسوس کی بات بتاؤں, افسوس کی بات, آخری بات میں کرنے لگا ہوں, سوری, وہ یہ ہے کہ جن کے پاس یہ موقع ہے نا ٹھیک کرنے کا, یا تو وہ, مجھے نہیں پتا وہ کیوں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. دیر آر پیپل جو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس سپیس میں ٹھیک کرنے والے میں وہ ٹھیک نہیں کر رہے, یا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, وہ ایفرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آئی ڈونٹ نو, یا وہ ڈرے ہوئے, رائٹ, یا وہ اگین ان کو اپنی کوئی غرض ہے. بٹ اس وقت پاکستان ہے جون سا, اٹ نیڈز not one person but somebody who can say, a group of people, کہ بھائی ہم سب کو یہ معاملات ہیں, ہم سب کو ایک ٹیبل پہ آنا ہے, ہم سب کو کٹھے بیٹھنا ہے, اپنے ذاتی جو غرض ہے, انا ہے, اپنی ایگو ہے, اس کو نیچے لانا ہے. ہم نے اس ملک, اس عوام کے لیے کٹھے کچھ فیصلے کرنے ہیں, اور وہ فیصلے جو ان سے وہ ان کے بینیفٹ میں ہوں گے, وہ ہمارے بینیفٹ میں نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے ہم نے نظام کو درست کرنا ہے. اس میں تھرو آؤٹ ایوری تھنگ ول ہیو ٹو بی ریویمپڈ, کیونکہ وہ آپ ریویمپ نہیں کریں گے تو یہ جو تنزلی, مطلب دیر از ایبسولوٹلی لگتا ہے کہ لمٹ لیس بیس ہے جس میں ہم گرے جا رہے ہیں. تو یہ جو شنگھائی میں تماشا ہوگا, یا 15 کو پی ٹی آئی نے وہ کر دیا ہے, پھر وہ دوبارہ وہ ایک کیا ہوگا. اور سب سے بڑی بات, ہم سوری ٹو سے, آپ شاید سمجھیں گی آپ یا آپ کی برادری یا آپ کے بھائی بندھو میں کچھ بولوں گا, لیکن آپ کا میڈیا اتنا ٹاکسک ہے, وہ ریئلٹی نہیں دکھاتا,
میڈیا کو کیا ہے, آپ کے جتنے اینکر ہیں بڑے, جن کے یوٹیوب چینل ہیں, جتنی واٹس ایپ پہ ملتے ہیں دیکھنے کو, جو ٹی وی لگا لیں, شو لگا لیں, اس میں پالیٹکس میں کیا ہے, وہی اسلام آباد کا کیپٹل, اس کے اندر کی سازشیں, اس کے اندر کی چیزیں, وہ جو چھوٹی سی دنیا ہے جس میں یہ سب رنگیلا شاہ کا تماشا یا گند, جو مرضی لفظ آپ چن لیں, وہ جو ہو رہا ہے اس کو دکھانے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. کوئی سینسبلی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار, اور جو تھوڑے بہت لوگ بولتے ہیں وہ ان کی بات کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, وہ نکار خانے میں توتی والی آواز ہے, ان کی باتوں کو نہ کوئی سنتا ہے, نہ کوئی سمجھتا ہے, اور نہ ان پہ کوئی دھیان دیتا ہے. سو دس از ویئر وی آر. نہیں سوری, بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک نہیں آج میں نہیں بہت نہیں ہی بول لیا. نہیں اچھی بات ہے, آپ بولیے, ہم نے آپ کو بلایا اسی لیے تھا کہ آپ بول لیں اور ہم سنیں, obviously اسی لیے آپ کو انوائٹ کیا تھا. لیکن جہاں تک میڈیا کی بات ہے, ڈیفینیٹلی میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا جیسے اس کو کرنا چاہیے. یہ بات سے تو میں بھی I'm ایگری sorry, کروں. you're being very soft. Media is properly toxic and properly negative. زہریلا میڈیا ہے جو زہر پھیلاتا ہے, جھوٹ پھیلاتا ہے, سائڈ لیتا ہے, پیسے لیتے ہیں, سب کے سب پیسے پہ بکتے ہیں. بھائی 99.99% لوگ نہیں, مجھے ابھی پیسے تک پہ کسی بکتے نے ہیں. پیسے نہیں دیے بھائی, مجھے ابھی تک کسی نے پیسے نہیں دیے, لوگ کھا کے ضرور بھاگ گئے میرے اسی پیسے. لیے آپ یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں اپنا. میں یوٹیوب پر ہو کے بھی لوگ میرا پیسہ کھا کے بھاگ گئے. میں اتنی ڈھکن ہوں کہ لوگ میں نے آج تک کسی کا پیسہ نہیں کھایا, لیکن لوگ میرے پیسہ کھا گئے, اس کے بعد کہتے ہیں کیوں, لے کے I'm دکھا دو. really sorry to say کہ اس وقت پاکستان میں تمام لوگ مورلی اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ جھوٹ, منافقت, خود غرضی, اور جب آپ مورل کرپشن آپ کے اندر آ جائے نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, بڑی چھوٹی سی, لاسٹ, I'm sorry I'm taking lot of your time. نہیں جی, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ مجھ سے 10 روپے فار ایگزامپل قرضہ لے لیا آپ نے مجھ سے, ٹھیک ہے, میں آپ سے مانگنے گیا, آپ نے کہا یار میں مہینہ ایک اور دے دو مجھے قرضے کے لیے, میں پھر مانگنے گیا, آپ نے نہیں دیا. اب میرے پاس کیا صورت رہے گی؟ میرے پاس یہ صورت رہے گی کہ میں آپ سے 10 روپے یا تو زبردستی لوں, لڑ جھگڑ کے لوں, ٹھیک, یا میں کوئی کچہری تھانے میں چلا جاؤں, کورٹ میں چلا جاؤں کہ یار میرے اس نے قرضہ لیا تھا مجھے واپس. آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ دونوں کام پاکستان میں نہیں ہو سکتے. یعنی ظاہر ہے کچھ لوگ لڑ جھگڑ کے لیتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, لیکن اٹ مینس کہ رول آف لا نہیں ہے. دوسری صورت میں بھی رول آف لا نہیں ہے. اچھا چلو, میں ایک شریف آدمی ہوں, میں کہتا ہوں اچھا یار لعنت مارو, چلے گے 10 روپے. اب آپ کی جگہ ایک اور دوست یا بھائی آ گیا یا کوئی بہن آ گئی, اس نے مانگے مجھ سے 10 روپے, بالکل جینوئن بات ہے, آپ کا کیا خیال ہے میں اس کو 10 روپے دوں گا؟ نہیں دوں گا نا دوسری مرتبہ, یا چلو دوسری مرتبہ دے دوں گا تو تیسری مرتبہ نہیں دوں گا. سو کیا ہوا, وہ ٹرسٹ زیرو ہو گیا. اور جہاں تک میں آپ کو جانتی ہوں, پلیز لیٹ می کمپلیٹ دس. جب ٹرسٹ زیرو ہو گیا تو آپ کا اکنامک سائیکل بند ہو گیا. یہ لوگوں کو بات بڑی سمپل سے سمجھ نہیں آتی کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ ٹرسٹ پہ چلتی ہے. یعنی آپ دودھ کا ڈبہ خریدتے ہیں تو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ دودھ صاف ہے. آپ گوشت خریدتے ہیں تو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ جب ٹرسٹ ختم ہوتا ہے تو معیشت رک جاتی ہے. رول آف لا نہ ہو تو معیشت رک جاتی ہے. لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جس پہ آپ کی غربت دور ہوتی ہے. ٹرو. لیکن میں اسٹل یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے جیسے لوگ, میں اس لیے نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں, میں سچ میں الگ سے بھی ایسی بات کرتی ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے جن کو ایک بار نہیں, جن کو 10 بار ٹھگا جا سکتا ہے, اور وہ ہر بار بلیو کر لیں گے اور ہر بار ٹھگے جائیں گے. آپ ٹی وی میں بول رہی ہے, سب کو دعوت عام دے رہی ہے. اور انفارچونیٹلی میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں. یعنی مجھے اگر میں گننے بیٹھوں تو مجھے 4-5 تو ریسنٹلی اسی سال میں لوگوں نے ٹھگا, اور میں اس کے بعد بھی ولنگ رہتی ہوں کہ ہاں جی آئیے, کیونکہ ہم پیدائشی ڈھکن ہیں. کیونکہ جب آپ کے پڑھے لکھے لوگ جو اتنی عمر گزار چکے, جب ان کو اتنی سی سمجھ نہیں آتی کہ آپ قانون کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے تو غربت دور نہیں ہوگی, آپ تعلیم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو غربت دور نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, آپ تربیت نہیں کریں گے تو غربت دور نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, غربت دور نہیں ہوگی تو اکانومی معیشت میں پیسے نہیں آئیں گے, آپ کمزور رہیں گے, آپ کمزور رہیں گے تو آپ کو خواری اٹھانی پڑے گی. مطلب لوگوں کو اگر یہ سمپل سائیکل نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا ہے, تو پھر یہ اتنی عمر کرتے کیا رہے؟
کیونکہ لوگ کم ہیں اس طرح کے جو بار بار بلیو کر لیتے ہیں, بار بار مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ بار بار ٹھگے جاتے ہیں انفارچونیٹلی, اور وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں. پاکستان کی بات کر رہی ہوں, جو بلیو نہیں کرتے, جو مدد نہیں کرتے. یعنی میرے تو منہ پہ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں دے رہے پیسے, کر لو جو کرنا ہے. تو میرا تو خیال ہے, مجھے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جب تم پیدا ہوئی ہوگی نا تو نرس نے تمہاری مدر کو آ کے کہا ہوگا آپ کے ڈھکن پیدا ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بات کسی حد تک صحیح ہے. اور لیکن بہرحال آئی ہوپ کہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی نکلیں گے جو کہ پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پہ لے جا سکیں گے, اور آئی ایم شیور کہ سب لوگ غلط نہیں ہوں گے, سب لوگ برے نہیں ہوں گے, کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے نہیں جو ہے, اپنے سے ہٹ there کر are سوچیں گے lots of ملک good کا. people, لیکن ہاں مسئلہ دیکھیں آپ ہمیشہ سن لیں, یہ بڑی ایک مشہور قول ہے کہ problem of the evil does not exist because بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں. It exists because of the silence of the good people. جب اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں, وہ بھی اپنی ذاتی غرض میں یا ڈر کے نہیں بولتے, نہیں کرتے, وہ کام نہیں کر سکتے, اپنے حصے کا دودھ نہیں ڈال سکتے, اپنے حصے کا اپنا حصہ نہیں بٹا سکتے, وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. سو کسی حد تک اس بات کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہائی لائٹ تو کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہے اصل پرابلم. ٹھیک, آپ اس چیز کو سمجھیں کہ بھئی تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ایک فوجی عامر کے سامنے حبیب جالب صاحب نے پڑھا تھا, اور یہ بات it's not about فوجی عامر, it's about everybody. سیاستدانوں کو بھی لے لیں, باقی کسی کو بھی لے لیں, جوڈیشری, ہر کسی پہ یہ اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے پاکستان میں جو اتنا انا پرست ہے کہ وہ اپنی خدائیت میں پڑا ہوا ہے کہ بھائی this is something which is very temporary. پلیز اگر آپ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو ایک تربیت یافتہ, تعلیم یافتہ, اچھے سلجھے ہوئے معاشرے اور قوم کی صورت میں چھوڑ کے جائیں, جن کو آپ اگر صرف یہ پرووائڈ کر دیں, رول آف لا پرووائڈ کر دیں, امن پرووائڈ کر دیں, اور کچھ نہ کریں, وہ خود ہی اکانومی کو چلا لیں گے, وہ اکنامک پروڈکشن بھی بے تحاشا کر لیں گے. وہ پاکستان کے بارے میں جانتا ہوں, میرے پاس رپورٹس موجود ہیں جہاں پہ it's clearly written کہ it's probably the only country in the world جس کا growth potential 10 to 15% ہے per annum for a generation at least, right? تو اگر ہم اس کا آدھا بھی کر لیں تو بھی کچھ بن سکتا ہے, لیکن we are not willing to do any of that at all. لیکن اب میں کیونکہ بہت زیادہ پازیٹیو سوچنے والوں میں سے ہوں, کئی بار نقصان ہو کے بھی میں نیگیٹو نہیں سوچی, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہوپ ہے, کہیں نہ کہیں شاید کچھ آگے بہتر ہو, ہمارے بعد والی جنریشن کے لیے شاید کچھ بہتر آ سکے. ہاں, ہوپ از اے سیلف سسٹیننگ نوشن, اور آپ کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہوپ ہونی چاہیے, مثبت رہنا چاہیے. اور آپ جو ایک اچھی بات بھی کرتی ہے نا, نیور انڈر اسٹیمیٹڈ. آپ کو بٹر فلائی ایفیکٹ پتا ہے نا, کہ بٹر فلائی ایفیکٹ کیوس تھیوری کا بٹر فلائی ایفیکٹ یہ ہے کہ بٹر فلائی اگر اپنے ونگز بھی ایک امیزون جنگلز میں ہلاتی ہے تو جاپان میں طوفان بن سکتا ہے. اٹ ملٹی پلائز. اچھی چیز ہونی چاہیے. اسی طرح دنیا چلتی ہے, اور دنیا قائم بھی اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ اٹ از دا اسمال کائنڈنیسز, وہ چھوٹی چھوٹی اچھی نیکیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں جس سے دنیا جونسا کا نظام قائم رہتا ہے. سو وی مسٹ کنٹینیو فائٹنگ اگینسٹ all of this evil جو آپ کے معاشرے اور ملک کو تباہ کر رہی ہے, چاہے کسی صورت میں بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم اچھے کی ہی امید رکھتے ہیں, اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ شو جو ہے ریگولر جوائن کریں گے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج جوائن کیا. بہت شکریہ. تھینک یو.